بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک گمنڈ اور تکبر سے لبریز علم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ علم چوری کا ہے اور دوسروں سے لوٹا گیا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیوں نہ کہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہوں، بس اس ذات باری تعالیٰ کی جانب دیکھنا۔ نرمی جس چیز میں ہوگی بلند کر دے گی، اور جس چیز سے کھینچ لی جائے تو اسے پست کر دے گی۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتیں جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور اپنے بابا سے چھوٹی چھوٹی ضروریات کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو تمہارے اندر آئے گی۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر والوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بری عادت کی مثال پودے کی سی ہے، یعنی شروع میں ہی اکھاڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تن آور درخت بن جائے گا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امیدیں رکھنی ہیں اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ تمہارا راز تمہارا خون ہے، اسے صرف تمہاری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ زندگی ایک ایسے مقام پر ٹھہر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف کو نکلیں، آگے یا پیچھے۔ ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو اچھا لگتا ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔
میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ اللہ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے، کیوں نہ کہ وہ بادشاہ ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور گاجر کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان رہتا ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ کی اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑے ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن اور بیٹی کے گرد وقار کا حوالہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں ہم اپنی مرادیں اقبال، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیوں نہ کہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ زندگی برف کی طرح نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص دکھ درد کا تجربہ رکھتا ہے، پھر بھی دوسروں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتا۔